I am Ziaur Rahman and you are watching Skills Academy. آج کی ویڈیو امریکن کانسٹیٹیوشن کی کریکٹرسٹکس پر بنائی گئی ہے کہ امریکہ کے دستور کی اہم خصوصیات کیا ہیں. مختصر تعارف کرواتا چلوں امریکن کانسٹیٹیوشن کا کہ کس طرح ڈیولپ ہوا. امریکہ پر برطانیہ کا بھی تسلط رہا، جس طرح برطانیہ نے دنیا کے دیگر ممالک پر اپنا قبضہ کیے رکھا اور اپنی کالونیز بنائیں. اسی طرح 1763 میں برطانیہ نے دیگر اقوام کو شکست دے کر امریکہ پر باقاعدہ اپنا قبضہ کیا. لیکن بعد میں امریکی قوم نے جنگ لڑی اور کافی جدوجہد کے بعد ان سے چھٹکارا حاصل کیا. 1776 کے اندر جارج واشنگٹن نے امریکہ کی آزادی کا اعلان کر دیا. اس کے کچھ عرصے کے بعد 7-8 سال کے بعد برطانیہ نے باقاعدہ طور پر آزاد امریکہ کو تسلیم کر لیا. پھر امریکی ماہرین نے، تمام سیاستدانوں نے، تمام پارٹیوں نے سر جوڑے اور امریکی دستور کو بنانے کا مرحلہ ان کے سامنے آیا. 1787 کے اندر امریکی دستور کا مسودہ پیش کیا گیا اور کافی بحث و مباحثے، سوچ بچار کے بعد، مشاورت کے بعد 1799 کے اندر امریکی آئین کا نفاذ عمل میں آیا. یہ تو تھا مختصر سا امریکہ کے آئین کا تعارف. اب ہم بات کرتے ہیں کہ امریکہ کا آئین کس نوعیت کا ہے. اگر ہم اس کا کمپیریزن کریں دوسرے دساتیر کے ساتھ، برطانیہ کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ، پاکستان، چائنا کے ساتھ، تو یہ کافی مختلف نظر آتا ہے امریکہ کا آئین. سب سے پہلی جو خصوصیت ہے امریکہ کے آئین کے اندر وہ ہے دا ریٹن ون. یہ تحریری آئین ہے. آپ لوگ جانتے ہیں، جو لوگ پولیٹیکل سائنس سے وابستہ ہیں، جو لوگ سیاست سے شغف رکھتے ہیں یا انٹرنیشنل ریلیشن کے اسٹوڈنٹس ہیں یا کمپیریٹیو پولیٹکس کے اسٹوڈنٹس ہیں، انہیں علم ہوگا کہ برطانیہ کا جو آئین ہے وہ ریٹن نہیں ہے، وہ ریٹن فارم میں نہیں ہے. لیکن پاکستان، چائنا اور انڈیا کی طرح امریکہ کا آئین بھی تحریری ہے. یہ باقاعدہ طور پر تحریر کیا گیا ہے. یہ آپ کو، اگر آپ نے اسے پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو ریٹن فارم میں اویلیبل ہے، آپ اسے پڑھ سکتے ہیں. دوسری جو اس کی اہم خصوصیت ہے امریکہ کے آئین کی، جو اسے باقی تمام ممالک کے دساتیر سے نمایاں کرتی ہے، ویوز، وہ ہے کہ یہ دا بریفسٹ کانسٹیٹیوشن ہے. یہ دنیا کا مختصر ترین آئین ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ یہ صرف اور صرف 12 پیجز پر مشتمل ہے. یعنی امریکہ کا پورا آئین صرف 12 پیجز پر مشتمل ہے. اس کے اندر صرف 7 آرٹیکلز ہیں اور اب تک اس کے اندر تقریباً 27 کے قریب امینڈمنٹس ہوئی ہیں، وہ شامل ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ امینڈمنٹ سے پہلے کتنا مختصر ہوتا ہوگا. جبکہ اگر ہم اس کو پاکستان کے آئین سے ہی کمپیریزن کر لیں، پاکستان کے آئین کے اندر آپ جانتے ہیں 250 ایک جو لاسٹ کانسٹیٹیوشن تھا جب موجودہ ہے ہمارا 1973 کا، اس کے اندر 280 آرٹیکلز ہیں. تو یہ کافی بڑا طویل ہمارا آئین ہے. لیکن جو امریکہ کا آئین ہے یہ بڑا ہی مختصر آئین ہے. 2 خصوصیت ہوگی امریکہ کے آئین کی. تو تیسری اہم خصوصیت ہے وہ ہے آئین کی بالادستی، سپریمیسی آف لا. امریکہ کے آئین کو بنانے والے دماغوں نے یہ باقاعدہ طور پر پریمبل میں تحریر کروایا امریکہ کے دستور کے اندر کہ یہ جو امریکہ کا دستور ہوگا یہ ملک کے اندر بنائے گئے دیگر تمام قوانین سے بالا تر ہوگا. جتنے بھی آئندہ قوانین بنائے جائیں گے ان سب سے یہ سپیریئر ہوگا. یعنی جب بھی کوئی ایسا مرحلہ درپیش آئے کہ جب قوانین کا آپس میں تصادم ہو تو جو آئین کہتا ہے اس پر عمل ہوگا. جو چیز آئین سے کنٹراڈکٹ ہوگی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی.
امریکہ کے آئین کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ بالادست ہے، یہ باقی تمام قوانین سے ابو ہے۔ ابو ہمارے یہاں یا دوسرے ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کے اندر ابھی تک یہ بحث چل رہی ہے کہ آئین کی بالادستی کس طرح قائم کی جائے، دیگر ادارے اور آئین کے درمیان یہ کشمکش چلتی رہتی ہے، لیکن امریکہ جیسے ملک کو جس کو سپر پاور کہا جاتا ہے وہاں پر یہ مسئلہ ہرگز نہیں ہے، آئین کو بالادستی حاصل ہے۔ امریکی آئین کی ایک اور اہم خصوصیت وہ یہ ہے کہ یہ غیر لچکدار دستور ہے، یہ بڑا ریجڈ ہے۔ ریجڈ کس طرح ہے کہ اس کے اندر ترمیم کرنا بڑی مشکل ہے۔ جس دستور کے اندر ترمیم کرنا آسان ہو وہ نیم استوار یا لچکدار دستور ہوتا ہے، لیکن یہ جو امریکہ کا دستور ہے یہ ہرگز لچکدار نہیں ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اب تک 1789 میں دستور کا نفاذ ہوا اور آج ہم 2021 میں کھڑے ہیں، اور یعنی کہ کوئی 230 سال گزرنے کے باوجود اب تک صرف 27 ترامیم عمل میں آئی ہیں۔ اتنی کم ترامیم کیوں ہوئی ہیں؟ کیونکہ یہ طریقہ کار اتنا پیچیدہ ہے کہ پہلے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو سے اگر کوئی امینڈمنٹ کی تحریک موو کی جاتی ہے تو وہاں کافی ٹائم لگتا ہے، جب وہ جو اس ترمیم کو کرنے کے لیے دیگر اسٹیٹس ہیں، دیگر جو ریاستیں ہیں، ان سب سے رائے لینا اور ان کی منظوری لینا ضروری ہے۔ وہ منظوری ہوتے ہوتے سال ہر سال گزر جاتے ہیں، پھر وہ سینٹ کے پاس جو امریکہ کا ایوان بالا ہے اس کے پاس وہ ترمیم آتی ہے منظوری کے لیے، اور وہاں پہ بحث و مباحثے کے بعد پھر پریزیڈنٹ کے پاس جاتی ہے، اور بعض اوقات 25-30 سال مسودہ ترمیم بحث و مباحثے میں ہی پڑا رہتا ہے۔ تو ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہ غیر لچکدار دستور ہے۔ اگلی خصوصیت پر جاتے ہیں تو امریکہ کے آئین جو امریکہ کا نظام ہے وہاں پر بھی بائی کیمرل لیجسلیچر ہے، جس طرح ہمارے ہاں ہے، جس طرح انڈیا میں ہے، یعنی 2 ایوان ہوتے ہیں، 2 ایوانی مقننہ ہے۔ امریکہ میں جو ایوان بالا ہے اسے سینٹ کہا جاتا ہے، اور جو ایوان زیریں ہیں اسے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز کہا جاتا ہے، ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز۔ اب یہ دونوں جو ایوان ہیں دنیا کی طاقتور ترین ایوان کہلاتے ہیں۔ سینیٹر جو ہوتا ہے وہ تقریباً 6 سال کے لیے منتخب ہوتا ہے، اور جو ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز ہے اس کا 2 سال کے بعد الیکشن کروایا جاتا ہے۔ جبکہ ہمارے ہاں اگر ہم دیکھیں پاکستان کے اندر، یہاں پہ ہم قومی اسمبلی کا کہتے ہیں ایوان زیری کو، اور ایوان بالا کو ہم سینٹ کہتے ہیں۔ اور امریکہ کی بات کی جائے تو ایوان بالا جو ہے جو اپر ہاؤس ہے وہ سینٹ ہے، اور اس کو ڈیفینیٹلی اپر ہینڈ حاصل ہے، یہ کافی سٹرونگ ہے، دنیا کا طاقتور ترین ایوان ہے۔ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز بھی کم نہیں ہے، لیکن اگر ہم سینٹ سے کمپیریزن کریں تو اس کے اختیارات کم ہیں اور سینٹ کے اختیارات بہت زیادہ ہیں۔ امریکی آئین کی چھٹی خصوصیت اگر ہم ڈسکس کریں تو یہ ہے اس کا فیڈرل ہونا۔ امریکہ کے اندر فیڈرل نظام رائج ہے۔ فیڈرل کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جس طرح دیگر ممالک میں یا ہمارے کنٹری کے اندر پروونسز ہیں اور ایک وفاق ہوتا ہے، امریکہ کے اندر بھی وفاق ہے، لیکن وہاں پہ اسٹیٹس کہلاتی ہیں۔ جو سٹارٹ کے اندر 13 اسٹیٹس تھی جب امریکہ نے آزادی حاصل کی، اب وہ بڑھ کر 50 اسٹیٹس ہو چکی ہیں۔ تو ویورز 50 اسٹیٹس کو سنبھالنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس وقت 13 کو سنبھالنا بھی کوئی آسان کام نہیں تھا۔ تو امریکہ کے اندر شروع میں فیڈریشن کا تجربہ کیا گیا جو بری طرح ناکام ہوا، خانہ جنگی شروع ہوئی۔ ایک وفاقی نظام کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اسٹیٹس کے اندر بھی اپنے اپنے قوانین ہوتے ہیں، اپنی اپنی اسمبلیز ہوتی ہیں، لیکن اپر ہینڈ وفاق کو حاصل ہوتا ہے۔ دیگر کنٹریز کے ساتھ جو معاہدے ہیں وہ وفاق نے کرنے ہیں، ٹیکسیشن جو ہے وہ وفاق نے لگانی ہے، اور ریکوریز کا زیادہ تر جو اختیار ہے وہ وفاق کو ہی حاصل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جو وفاق کا تجربہ ہے وہ امریکہ میں ہی کیا گیا، اس لیے وفاق کا بانی دنیا کے اندر امریکہ کو مانا جاتا ہے۔ مختصر سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا۔ بنیادی حقوق جو ہیں یہ امریکی آئین کی ایک اور چیدہ خصوصیت ہے۔
بنیادی حقوق ویسے تو دنیا کا ہر آئین اپنے شاہریوں کو دیکھتا ہے، لیکن امریکی آئین کے اندر جو امریکی تھنک ٹینک تھا انہوں نے آئین تشکیل دیا، انہوں نے پہلی جو 10 ترامیم اس کے اندر کی گئی، آپ اندازہ لگائیں وہ کس قدر عوام کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں کہ جو پہلی فرسٹ 10 امینڈمنٹس جو ہیں امریکی آئین میں، وہ ساری کی ساری بنیادی حقوق پر بات کرتی ہیں اور انہیں کہتے ہیں بل آف رائٹس۔ کیا کہتے ہیں؟ بل آف رائٹس۔ بنیادی حقوق سے کیا مراد ہے؟ امریکی دستور کے اندر یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ کسی شخص کے مذہب پر، ریلیجن پر کوئی پابندی نہیں لگائی جائے گی۔ کوئی بھی شخص کسی بھی ریلیجن کا پیروکار ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی بھی رنگ کا ہے اور کسی بھی نسل سے تعلق رکھتا ہے، اس کو اس بیس پر ووٹ ڈالنے سے نہیں روکا جا سکتا۔ پرامن اجتماع لوگ کر سکتے ہیں، اس پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ لوگوں کو تحریر و تقریر کی آزادی ہے، کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، وہ کھل کر اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، لوگ اپنا کام کر سکتے ہیں، اپنا کاروبار کر سکتے ہیں فریلی، کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے۔ اس طرح کافی ڈیٹیل کے اندر انہوں نے بنیادی حقوق کو واضح کیا ہے، اور تاکہ کوئی ابہام نہ رہے تو آئین کے اندر پہلے 10 ترامیم کرنے کا مقصد یہی ہے کہ عوام کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کو واضح کر دیا جائے اور آنے والے دنوں کے اندر اس میں کوئی ابہام باقی نہ رہے۔ اب ایک اور اہم خصوصیت جو امریکی آئین کی ہے وہ ہے نمائندہ جمہوریت۔ جمہوریت تو ویسے دنیا کے زیادہ تر ممالک میں جمہوریت کا نظام ہی چل رہا ہے، ڈیموکریسی ہی ہے، لیکن یہ ڈائریکٹ ڈیموکریسی نہیں ہے۔ امریکہ کے نظام کی، امریکی کانسٹیٹیوشن کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ یہ ڈائریکٹ ڈیموکریسی نہیں ہے، یہ ریپرزینٹیٹیو ڈیموکریسی ہے۔ ریپرزینٹیٹیو ڈیموکریسی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو عوام ہوتی ہے، پبلک ہوتی ہے، یہ اپنے نمائندے چنتے ہیں، اپنے ریپرزینٹیٹیو چنتے ہیں۔ امریکہ کے جو لوگ ہیں یہ 3 بار اپنی جو جمہوریت کا اظہار کرتے ہیں، 3 بار اپنے نمائندے چنتے ہیں۔ ایک بار جب وہ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز کا جو الیکشن ہوتا ہے، ہاؤس آف جو عوام زیری ہے اس کے جو نمائندے ہوتے ہیں ان کو چنتے ہیں۔ پھر جب وہ سینیٹرز کا الیکشن ہوتا ہے اس کے اندر اپنے نمائندے چنتے ہیں، اور 3rd ٹائم جب وہ پریزیڈینشل الیکشن ہوتا ہے اس وقت وہ جو امریکہ کا جو صدر ہے اس کے انتخاب کے لیے جو حلقہ انتخاب اس کا جو ہوتا ہے، حلقہ انتخاب اس کا چناؤ کرتے ہیں۔ تو عوام 3 بار اپنے نمائندوں کو چنتے ہیں۔ تو اگر ہم 2 سب سے اہم خصوصیات کی بات کریں امریکہ کے آئین کی تو ویوز وہ ہیں عدالتی نظر ثانی اور اختیارات کی علیحدگی، جو کہ امریکی آئین کو دیگر تمام آئینوں سے ممتاز کرتی ہے۔ جوڈیشل ریویو جو عدالتی نظر ثانی ہے اس کا باقاعدہ آغاز امریکہ کے اندر، امریکن کانسٹیٹیوشن میں، امریکہ کے نظام میں 1803 میں ہوا، جب چیف جج جسٹس مارشل نے ایک تاریخی فیصلہ سنایا۔ اس کے اندر انہوں نے امریکی کانگریس کے بنائے گئے کچھ قوانین کو عدم قرار دیا۔ انہوں نے یہ روایت ڈالی کہ امریکن کانگریس کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتی جو آئین سے متصادم ہو، اور جب بھی فیڈرل اور اسٹیٹس کے درمیان کوئی جھگڑا کھڑا ہوتا ہے ٹیکسیشن کے حوالے سے، اپنے اپنے اختیارات کے حوالے سے، ریکوریز کے حوالے سے، تو یہ پھر ان کی جو سپریم کورٹ ہے امریکہ کی وہ ڈیسیژن دیتی ہے اور اس کا فیصلہ حتمی ہوتا ہے۔ کچھ ممالک کے اندر عدلیہ کو یہ اختیار حاصل نہیں ہوتا کہ وہ لیجسلیچر کے اندر انٹرفیئر کرے، لیکن امریکہ کے نظام کی ایک خصوصیت ہے سے کانسٹیٹیوشن کی کہ عدالتیں جو ہیں وہ انٹرفیئرنس کرتی ہیں، لیکن ان کا مقصد جھگڑوں کو ختم کرنا ہے، تصفیہ کروانا ہے، تاکہ کوئی ابہام باقی نہ رہے فیڈریشن یعنی فیڈرل وفاق اور اسٹیٹس کے درمیان۔ تو ویسے تو کافی سارے کیس پوٹ اپ ہوتے ہیں امریکہ کی سپریم کورٹ کے اندر، کوئی 4-5 ہزار ہر سال کیس دائر کیے جاتے ہیں، لیکن کوئی 200 کے 250 کے قریب فیصلہ جو کیس ہوتے ہیں ان کو ہی دائرگی، ان کو ہی پرمیشن ملتی ہے کہ وہ سنا جائے گا، عدالتیں ان کو سنتی ہیں، ان کو نمٹاتی ہیں۔
تو یہ اور اس کے علاوہ اگر میں کوئی بڑی آپ کو کوئی امپورٹنٹ مثال دوں تو سر ابراہم لنکن کے دور کے اندر جب امریکہ کے صدر تھے انہوں نے غلامی کا خاتمہ کرنے کا ایک قانون پاس کروایا پوری سینٹ اور اپنی خود بھی تمام نمائندگان سے تمام اسٹیٹ سے، اور جب وہ بل منظور ہو گیا تو عدالت نے اسے کلعدم قرار دے دیا. انہوں نے کہا کہ جب آئین کے اندر غلامی کی اجازت دی گئی ہے تو آپ اسے ختم نہیں کر سکتے، ایسا کوئی قانون نہیں بنا سکتے جو آئین سے مصادم. اس طرح دیگر کئی قوانین ہیں. بعض اوقات صدر کوئی کسی دوسرے ملک سے معاہدہ ایسا کر لیتا ہے تو یا امریکی کانگریس بھی اس طرح کا قانون پاس کر لیتے ہیں جس سے عوام کے اختیارات، عوام کے جو بنیادی حقوق ہیں اس پر کوئی قدغن لگنے کا خطرہ ہو تو سپریم کورٹ جو ہے ایسے تمام قوانین کو بھی کارآمد قرار دے دیتی ہے. اگر ہم ایک اور اہم خصوصیت کی بات کریں وہ ہے سیپریشن آف پاور، اختیارات کی علیحدگی. امریکی تھنک ٹینکرز نے ایک بڑا اعلیٰ قسم کا ایک اصول وضع کر دیا کہ چونکہ لیجسلیچر اور عدلیہ اور پریزیڈنٹ جو ہے یہ تینوں کے پاس وسیع اختیارات ہیں اور تینوں کہیں اپنے اپنے اختیارات سے تجاوز نہ کر لیں. انہوں نے ہر ایک کے اختیارات کو ڈیفائن کر دیا، واضح کر دیا گیا ہے آئین کے اندر. اتنا خوبصورت نظام ہے کہ صدر جو ہے وہ جوڈیشری کے ججز کو اپوائنٹ تو کر سکتا ہے لیکن ان کو ہٹانے کا اختیار اس کے پاس ہرگز نہیں ہے. یعنی اگر کوئی جج کوئی اس طرح کے ریمارکس دے دیں یا کوئی فیصلہ ایسا کر دیں جو صدر صاحب کے اگینسٹ جاتا ہو تو صدر کو ہرگز یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ ان کو عہدے سے ہٹا سکے. اسی طرح صدر دوسرے ممالک کے ساتھ معاہدے کر سکتا ہے، اسے یہ آئین اختیار دیتا ہے لیکن ان کی توثیق اسے کانگریس سے کروانی ہوتی ہے. اس وقت تک وہ قانون پاس نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ سینٹ کو اور ہاؤس ریپرزینٹیو کو اختیار حاصل ہے کہ وہ جج کو اپنے عہدے سے ڈسمس کر سکتے ہیں، وہ اس کا مواخذہ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے انہیں کچھ میجورٹی درکار ہوتی ہے. اسی طرح عدلیہ کے پاس یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کوئی بھی ایسا قانون جو آئین سے متصادم ہو جس سے عوام کے حقوق پر کوئی قدغن لگ سکتی ہو اس کو وہ سیٹ اسائڈ کر سکتے ہیں. تو ویورز آج ہم نے امریکہ کے آئین کی کچھ اہم خصوصیات کو ڈسکس کیا. وہ خصوصیات جو امریکہ کے دستور کو دیگر دساتیر سے نمایاں کرتی ہے. امریکہ پچھلے کافی عرصے سے پچھلی 3-4 دہائیوں سے سپر پاور کہلایا جاتا ہے اور کافی اس کا امریکہ کا جو دستور ہے، امریکہ کا جو نظام ہے یہ زیر بحث رہتا ہے. پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس اور انٹرنیشنل ریلیشن کے اسٹوڈنٹس کو اس ویڈیو سے کافی معلومات حاصل ہوں گی. ہماری دیگر اور نئی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اور اپڈیٹ رہنے کے لیے ہمارے چینل سکلز اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کر لیں. نئی ویڈیو تک کے لیے اپنے ہوسٹ ضیاء الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.